محترم عزیزوں اور دوستوں، ذوالقرنین ایک بہت قدیم بادشاہ گزرے ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ان کے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ ذوالقرنین کے متعلق ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے پاس دنیاوی اسباب میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی، اور انہوں نے اپنے مردوں کی قبریں اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے بنائی ہوئی تھی اور ان کی دیکھ بھال، صفائی اور زیارت کرتے تھے، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کی غذا صرف گھاس اور زمینی نباتات تھی۔ ذوالقرنین نے ان کی طرف ایک آدمی بھیجا جو ان کے سردار کو بلا لائے، لیکن سردار نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین خود اس کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اور تم دنیا کی کسی بھی نعمت کے مالک نہیں ہو۔ ان کے سردار نے ہاں میں جواب دیا اور کہا، اس لیے کہ دنیا کی نعمتوں سے کوئی جی بھر نہیں سکتا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ تم نے قبریں دروازوں پر کیوں کھود رکھی؟ سردار نے جواب دیا، تاکہ یہ قبریں ہمارے سامنے رہے اور ہم ان کو دیکھیں، اور ہمارے لیے موت کی یاد تازہ ہوتی رہے، اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے صاف ہوتی رہے، اور ہم اپنے رب کی عبادت سے غافل نہ ہو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ تم گھاس کیوں کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہم اس لیے گھاس کھاتے ہیں تاکہ ہمارے پیٹ جانوروں کا قبرستان نہ بنے، اور اس لیے بھی کہ کھانے کی لذت حلق سے آگے نیچے نہیں جا سکتی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ الماری کی طرف بڑھایا اور اس میں سے ایک آدمی کی کھوپڑی نکال کر سامنے رکھی اور کہا، اے ذوالقرنین، تو جانتا ہے کہ یہ کون تھا؟ ذوالقرنین نے نفی میں جواب دیا تو بولا کہ اس کھوپڑی والا ایک بادشاہ تھا اور اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا، کمزوروں کو ستایا کرتا تھا، اور اپنی زندگی دنیاوی مال و دولت کے حصول میں گزارتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کیا اور آگ کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا، اور یہ اس کی کھوپڑی ہے۔ اس نے پھر ہاتھ لمبا کیا اور ایک انسان کی کھوپڑی اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ کیا تو اسے جانتا ہے؟ ذوالقرنین نے بدستور کہا کہ نہیں۔ تو سردار نے کہا کہ یہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا اور اپنی رعایا پر شفیق اور اہل مملکت سے محبت کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کیا، اس کو جنت میں ٹھکانہ دیا اور اس کے درجے کو بلند فرمایا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ذوالقرنین کے سر پر رکھ کر کہا کہ یہ بھی ان دونوں کھوپڑیوں میں سے ایک بننے والا ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین زوردار انداز میں رویا اور اس کو گلے سے لگایا اور کہا کہ اگر آپ میری رفاقت کو پسند کریں تو میں اپنی وزارت آپ کے حوالے کر دوں گا اور اپنی بادشاہت میں سے آپ کو حصہ دوں گا۔ اس سردار نے کہا کہ دور ہٹ جاؤ، مجھے اس چیز میں کوئی رغبت نہیں۔ ذوالقرنین نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا، کیونکہ ساری مخلوق مال اور مملکت کی وجہ سے تیری دشمن بنی ہوئی ہے، اور یہ سب لوگ میرے قناعت اور بے نیازی کی وجہ سے میرے دوست ہیں۔ تو محترم عزیزو، یقیناً یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے، اور ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت کا شکار ہونا ہے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی اپنے جسم کو نفاست سے رکھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اس کے جسم کو مٹی میں داخل ہونا ہے، اور قبر ہی اس کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی حقیقت سمجھا دیں اور آخرت کی محبت اور دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور تقوی کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ سبق آموز واقعہ پہنچ سکے اور کوئی نہ کوئی اس سے ضرور عبرت حاصل کر سکے۔ اور اسی طرح کی اسلامی معلومات اور واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔